بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 8 مارچ پر جمعہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے حوالے سے جو اہم ججمنٹ سامنے آئی ہے، اور سوال یہ اٹھا تھا کہ عمر عطا بندیال صاحب جب پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون آ گیا تھا اس کو معطل کر دیا اور وہ کئی مہینے معطل رہا، تو اس وقت جتنے بھی بینچ بنے اس میں الیکشن کے بھی کیسز تھے، عالمی عدالتوں سے متعلق بھی تھے اور باقی بھی کیسز تھے۔ تو سوال یہ اٹھا تھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے آنے کے بعد جو عمر عطا بندیال صاحب جو سابق چیف جسٹس تھے وہ بینچ بناتے رہے، کیا وہ کیسز دوبارہ ری اوپن ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ ایک بڑا سوال تھا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اس کا دروازہ بند کر دیا اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے پروٹیکشن دے دی ہے تمام کے تمام وہ فیصلے جو سامنے آئے تھے۔ اس میں سب سے اہم چیز نیب کا کیس تھا، اس میں بھی یہ سوال اٹھایا گیا تھا جب اسٹے آرڈر جاری کیا گیا تھا ریویو پٹیشن میں جو اپیل تھی۔ بہرحال اس کو پروٹیکشن دی ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے، اور پھر باقی معزز ججز نے، قاضی فیض صاحب سمیت باقی ججز نے اس کو انڈورس کیا ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ سابق جج مظاہر نقوی کے خلاف جو فیصلہ آیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا، تفصیلی جو رائے آئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جوڈیشل کمیشن کے اس فیصلے کے بعد جو مظاہر نقوی کی جانب سے رد عمل سامنے آیا ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے مظاہر نقوی کے خلاف ریفرنس پر تحریری رائے پیش کر دی ہے۔ بڑی ڈیٹیل تفصیلی تحریری رائے ہے جس میں قرار دیا گیا ہے کہ مظاہر نقوی پر کرپشن کے الزامات ثابت ہو گئے، ان کی وجہ سے عدلیہ کی ساکھ متاثر ہوئی۔ مظاہر نقوی کے نام کے ساتھ جسٹس یا جج کا نام بھی استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ مظاہر علی اکبر نقوی کو مس کنڈکٹ کا مرتکب قرار دینے کے معاملے میں سپریم جوڈیشل جوڈیشل کونسل نے 33 صفحات پر مشتمل تفصیلی رائے جاری کر دی۔ تفصیلی رائے قاضی فیض صاحب نے تحریر کی۔ کونسل نے اپنی تحریری رائے میں کہا ہے کہ مظاہر نقوی کی وجہ سے عدلیہ کی ساکھ متاثر ہوئی ہے۔ مظاہر نقوی کے نام کے ساتھ جسٹس یا جج کا نام بھی استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ کونسل نے عدلیہ کے خود احتسابی اور قانون کی حکمرانی کے لیے پاکستان بار کونسل، اسلام آباد بار کونسل، چاروں صوبائی بار کونسلز اور میاں داؤد کی بھی تعریف کی، اور اٹارنی جنرل کی بھی بھرپور معاونت پر تعریف کی۔ کونسل نے قرار دیا کہ مظاہر نقوی کے خلاف تمام الزامات ثابت ہو گئے۔ مظاہر نقوی نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی۔ مظاہر نقوی ذاتی فائدے اٹھانے میں ملوث قرار پائے گئے۔ مظاہر نقوی نے چودھری شہباز کے دیوانی کیس میں علم رکھنے کے باوجود بچوں کو وراثت کے حق سے محروم کیا۔ مظاہر نقوی وصول شدہ تحائف کی وضاحت نہیں دے سکے۔ کونسل نے کہا کہ ایک گواہ زاہد رفیق نے بیان دیا کہ انہوں نے 5000 برطانوی پاؤنڈز مظاہر نقوی کی بیٹی کو بھجوائے۔ مظاہر نقوی پر 8واں الزام یہ تھا کہ وہ جائیدادیں بنانے کے لیے اتنے وسائل رکھتے تھے۔ ہم ایف بی آر یا ٹیکس حکام کا کام اپنے ہاتھوں میں نہیں لے سکتے، لیکن ہم یہ بھی طے نہیں کہہ رہے کہ مظاہر نقوی کی آمدن اور اخراجات مساوی ہیں یا نہیں، ہم نے صرف لگائے گئے الزامات کا جائزہ لیا ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے رائے میں اپنی جو اوپینین تھی اس میں مزید کہا کہ مظاہر علی اکبر نقوی میں لالچ نہ ہونے کا نہیں کہا جا سکتا۔ اپنے عہدے کی مدت کے دوران مظاہر نقوی قابل رسائی بھی تھے۔ جسٹس نقوی کے اقدامات ذاتی مفاد کی طرف مائل کر رہے تھے۔ کونسل نے رائے دی کہ مظاہر نقوی نے بطور جج سپریم کورٹ حلف لینے کے بعد 2 سال میں 4 جائیدادیں بنائیں، 3 جائیدادیں اسلام آباد میں جبکہ 1 جائیداد راولپنڈی میں بنائی۔ مظاہر نقوی نے یہ جائیدادیں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی سے لیں۔ مظاہر نقوی نے وضاحت نہیں کی کہ یہ جائیدادیں کیسے لی ہیں۔ کونسل نے کہا کہ جوڈیشل کونسل کی کارروائی کے دوران 14 گواہان پیش ہوئے، اور مظاہر نقوی اگر کونسل کا ریکارڈ حاصل کرنا چاہتے تو اس کے لیے درخواست دیتے۔ مظاہر نقوی نے ریکارڈ کے حصول کے لیے کوئی درخواست ہی نہیں دی۔ کونسل کی کارروائی جیسے اختتامی مراحل میں داخل ہوئی تو مظاہر نقوی نے کہا کہ وہ کارروائی میں شامل نہیں ہوں گے۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ جو بچوں کی وراثت کا معاملہ تھا، جب ان کے علم میں ہو گیا کہ مظاہر نقوی کے کسی اقدام سے بچوں سے وراثت کا کوئی حق چھینا گیا ہے، اس کے باوجود انہوں نے اس کے اوپر کچھ نہ کیا۔ اب جو میجر الزامات ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ لالچ نہ ہونے کا بھی نہیں کہا جا سکتا، مطلب یہ ہے کہ ان کے لالچی ہونے کا بھی عدالت نے کہا کہ الزام جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ دوسرا، عہدے کی مدت میں مظاہر نقوی قابل رسائی بھی تھے کہ ان سے کوئی بھی جا کے مل سکتا تھا اور ان سے جو ملاقات ہو سکتی تھی۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے کہا کہ جسٹس نقوی عہدے کے دوران دفتری اور ذاتی امور میں بھی غیر مناسب تھے۔ دفتری اور ذاتی امور میں بھی غیر مناسب ہونا کنڈکٹ کوڈ 3 کی خلاف ورزی ہے۔
جوڈیشل کونسل کے مطابق جسٹس مظاہر نقوی کے اقدامات ذاتی مفاد کی طرف مائل کر رہے تھے۔ چودھری شہباز کیس میں ذاتی مفاد اور جانتے بوجھتے ہوئے کم عمر بچوں کو قیمتی جائیداد سے محروم کیا۔ جسٹس نقوی نے عہدے کے دوران قیمتی تحائف بھی وصول کیے جن کی وضاحت موجود نہیں ہے۔ تحائف میں 50 لاکھ بیٹوں کی جانب سے 2 کمرشل رہائشی پلاٹس معمولی قیمت پر لینا شامل ہیں۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے کہا کہ جسٹس نقوی کو کوڈ آف کنڈکٹ کی متعدد خلاف ورزیوں سے عدلیہ کی ساکھ متاثر ہوئی ہے، وہ سنجیدہ مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے۔ مس کنڈکٹ کے باعث مظاہر نقوی کے ساتھ جج کا لفظ استعمال نہ کیا جائے۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے جسٹس نقوی کو عہدے سے ہٹانے کی سفارش کی ہے۔ یہ جو ان کے خلاف اب اس پر جو مظاہر نقوی صاحب کا رد عمل سامنے آیا ہے، مظاہر نقوی صاحب نے سپریم جوڈیشل کونسل کی رائے کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کی جانب سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جس میں انہیں مس کنڈکٹ کا مرتکب قرار دیتے ہوئے برطرف کرنے کی سفارش کی گئی تھی، اس رائے کو چیلنج کرنے کا فیصلہ سابق جج نے کہا کہ یہ یک طرفہ کارروائی ہے جس کا حصہ بننے سے میں نے انکار کر دیا تھا چونکہ قانون کے مطابق میرے خلاف کارروائی نہیں چل سکتی تھی۔ انہوں نے کہا قانون جج کے استعفیٰ دینے کے بعد انکوائری جاری رکھنے کی اجازت نہیں دیتا اور صدر مملکت نے میرا استعفیٰ تسلیم کر لیا تھا جسے سرکاری گزٹ میں بھی شائع کیا گیا۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے کارروائی جاری رکھی گئی ہے مناسب نہیں ہے اور میں اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کروں گا۔ اس رائے کو 33 صفحات پر مشتمل جو رائے ہے اس کو چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے مظاہر نقوی صاحب نے۔ دوسری جانب سابق نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ وزارت ہاؤسنگ کے نادہندہ نکلے۔ وزارت ہاؤسنگ کے وہ 60 لاکھ روپے کا کرایہ واجب الادا ہے اور وہ کرایہ ادا نہیں کر رہے تھے، وہ ڈیفالٹر نکلے ہیں۔ سابق نگران وزیر اعظم جو مختلف یونیورسٹیوں میں جا کے تقاریر کرتے تھے، سرکاری جو رپورٹس کے مطابق وزارت ہاؤسنگ کے مطابق انوار اللہ کاکڑ بطور سینیٹر منسٹر انکلیو میں گزشتہ 5.5 سال سے رہائش پذیر ہیں۔ ان پر اس دورانیے کا 60 لاکھ روپے کرایہ واجب الادا ہے۔ انوار اللہ کاکڑ اب بھی منسٹر انکلیو کے بنگلہ نمبر 15 میں رہائش پذیر ہیں۔ وزارت ہاؤسنگ اینڈ ورکس نے رقم کی ادائیگی کے لیے نوٹس جاری کر دیا ہے۔ سابق سینیٹر گزشتہ ہفتے بطور نگران وزیر اعظم پاکستان اپنے عہدے سے سبکدوش ہوئے تھے۔ ان کا انتخابات کے بعد وہ اپنے عہدے سے فارغ ہو گئے تھے۔ اب ان کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ حالات کیسے کیسے تبدیل ہوتے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا ایک نوٹیفیکیشن کہ کل تک جو خیبر پختونخوا کی پولیس دفعہ 144 نافذ کر دیتی تھی جہاں پاکستان تحریک انصاف کی کوئی ریلی ہونی ہوتی تھی، اب اتوار والے دن پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کا اعلان کیا ہے تو باقاعدہ خیبر پختونخوا پولیس نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ احتجاج کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ تو یہ حالات بدلتے پتہ نہیں چلتا اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ دوسری جانب جسٹس منصور علی شاہ صاحب ایک انتہائی لائق جج ہیں اور ان کے جو فیصلے ہیں وہ بولتے ہیں اور وہ ہمیشہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے جو اضافی نوٹ ہے اس کو بھی فیصلے کا حصہ بنا دیا گیا ہے تمام ججز کی جانب سے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس میں منصور علی شاہ صاحب نے اضافی نوٹ لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ سابق چیف جسٹس کے اس دوران بنائے گئے بینچز پر پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن کی ڈاکٹرائن لاگو ہوگی کہ عمر رضا بندیال نے ماضی میں جتنے بینچ بنائے یہ ایکٹ آنے کے بعد اور وہ معطل رہا تو وہ سارے کے سارے ان کو پروٹیکشن دی جاتی ہے۔ پاسٹ اینڈ کلوزڈ ٹرانزیکشن یہ ایک ڈاکٹرائن ہے جس کے مطابق اگر فار ایگزامپل جیسے پی سی او ججز کو فارغ کیا تھا لیکن سپریم کورٹ نے ان کے فیصلوں کو پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن کی ڈاکٹرائن کے تحت پروٹیکٹ کیا تھا کہ بھلے وہ غیر آئینی طور پر اپوائنٹ ہوئے تھے لیکن ان کے جو فیصلے ہیں کیونکہ یہ نیا پنڈورا باکس کھل جائے گا، ہزاروں فیصلے کھل جائیں گے۔ انہوں نے لکھا کہ پبلک ٹائم کا بڑا حصہ ان بینچز اور سماعتوں پر لگ چکا ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کی معطلی کے بعد سابق چیف جسٹس نے نافذ العمل قانون کے تحت بینچ بنائے۔ یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ ایکٹ معطل نہیں ہونا چاہیے تھا مگر حقیقت یہ ہے کہ ایکٹ معطل رہا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ نے جب ایکٹ کو معطل کیا تو اس معطلی کے دوران جتنے بینچ بنے وہ درست تھے، ان کو کلوزڈ اینڈ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن کی ڈاکٹرائن اس پر لاگو کی جاتی ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ ایکٹ معطل تھا۔ چیف جسٹس پاکستان سمیت دیگر ججز کا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے نوٹ سے اتفاق کیا ہے۔ اکثریتی فیصلے دینے والے تمام ججز نے نوٹ سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹ
اصل فیصلے کا حصہ تصور کیا جائے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے نوٹ میں کہا کہ قانون کے نافذ العمل ہونے کے بعد دیے گئے فیصلوں کے خلاف نظر ثانی درخواستوں کو بطور انٹر کورٹ اپیل سنوائی ہوگی۔ انٹر کورٹ اپیل 5 رکنی لارجر بینچ کرے گا۔ جتنی بھی انٹر کورٹ اپیلیں ہیں وہ 5 رکنی لارجر بینچ سنے گا، اور جنہوں نے اس وقت ریویو فائل کر دیے تھے وہ ریویو بھی نظر ثانی اپیلوں میں کنورٹ ہو جائیں گے۔ ساتھ جو عمر رضا بندیال کے دور کے فیصلے تھے اس میں آپ کو یاد ہوگا جب نیب کے 3 رکنی بینچ کے خلاف فیصلے کے خلاف ریویو آئی تھی تو قاضی صاحب نے کہا تھا کہ ابھی تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو نیب کا بینچ تھا یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت کیا یہ بینچ 3 رکنی ہو سکتا تھا، چونکہ آئینی سوالات تھے تو یہ تو لارجر بینچ ہونا چاہیے تھا۔ تو وہ تمام کے تمام جو کیس تھے فیصلے تھے ان کو پروٹیکشن دے دی ہے پاسٹ اینڈ کلوزڈ ڈاکٹرائن کی وجہ سے منصور علی شاہ صاحب نے، اور پھر باقی ججز نے جنہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حق میں فیصلہ دیا تھا انہوں نے منصور علی شاہ صاحب کے اضافی نوٹ کو تسلیم کر لیا اور اس کو مین فیصلے کا حصہ شمار کر لیا ہے۔ یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔